سب سے زیادہ آنے والا مریض جو تعداد کے حساب سے ہے ہمارے پاس، وہ دردوں کا ہوتا ہے، جوڑوں کے درد۔ اس لیے اس کی سوزش کو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور آرتھرائٹس کی جو ٹائپس ہیں وہ 100 سے ابو ہیں، لیکن کامنلی جو ہمارے یہاں زیادہ پیتھولوجیکل اور معروف جو ہیں وہ 3 ہیں، جس کو اس کی ڈیفینیشن کے بعد پھر ہوئی وقت کی قلت کی وجہ سے ادویات کے اوپر آؤں گا۔ آرتھرائٹس کہتے ہیں جوڑوں کی سوزش کو، آئٹس جہاں بھی لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا انفلیمیشن۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ انفلیمیشن کیا ہے، کیونکہ یہ کئی جگہوں پر یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں کے کام آئی تھی۔ انفلیمیشن اصل میں آپ کی سیل یا ٹیشو کی انجری کے خلاف جو جسم کا رد عمل ہوتا ہے، جسم جو ریئیکٹ کرتا ہے اور اس سے جو صورتحال بنتی ہے، اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ سیل انجری کے خلاف، آپ سیل انجری سے مراد وہ کیمیکل انجری بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی جراثیم کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہو سکتی ہے، کوئی چوٹ سے ہو سکتی ہے، کئی فیکٹرز ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کے سیل یا ٹشو کے اندر کوئی انجری ہوتی ہے، ہمارا مدافعتی نظام اس کے خلاف رد عمل دیتا ہے، اور جو رد عمل دیتا ہے اور جو اس سے صورتحال بنتی ہے اس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میرے ساتھ کے اوپر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے، کٹ لگتا ہے، تو سب سے پہلے یہاں سے جو ریسیپٹرز ہیں ہمارے برین کو میسج دیتے ہیں کہ یہاں پر چوٹ لگ گئی ہے، لہٰذا یہاں تک جتنا بھی ہمارا کیور سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو اور وہاں پر جا کر اپنی سروسز دے۔ وہاں سب سے پہلے چونکہ جو ہمارے جتنے بھی اس زخم کو یا اس انجری کو ہیل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ساری بلڈ کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو اس لیے جو بلڈ کی سپیڈ ہے، جو رش ہے، وہ اس چیز کی طرف، اس زخم کی طرف، اس انجری کی طرف بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، جس سے پہلی سمپٹم جو پیدا ہوتی ہے رش آف بلڈ کی وجہ سے، وہ لازم بات ہے اگر ایک آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے تو رش آف بلڈ سے وہ کیپیسٹی زیادہ ہو جائے گی، تو اس سے سوجن پیدا ہو جائے گی۔ سوجن پیدا ہونے سے ہماری جو نرو وہاں پر گزر رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر پریشر پڑنے سے پین پیدا ہوتا ہے، جس طرح پھوڑے میں پین پیدا ہوتا ہے دباؤ کی وجہ سے۔ تیسری چیز، ہمارے تمام جو سیلز ہیں، آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز، پلیٹلیٹ، ان کا خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ جب وہاں ان کا رش ہوتا ہے تو وہاں پر ٹیمپریچر بھی ریز ہوتا ہے کم ٹائم کی، اس سے وہاں ایک سمپٹم پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ۔ وہاں پر جو سوزش والا حصہ ہے وہ باقی جسم کے حصے کی نسبت گرم بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آرگن جو ڈیمیج ہوگا وہ فنکشن بھی صحیح اپنا سر انجام نہیں دیتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک نارمل قسم کی اس کے سمپٹم ہیں انفلیمیشن کے حوالے سے۔ تو یہ جوڑوں کی سوجن کا مطلب یہ ہے، آرتھرائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی جوائنٹس ہیں، جوائنٹس کے جو پارٹ ہیں، فار ایگزامپل موٹے موٹے اب ڈیپ اناٹمی میں نہیں جائیں گے، اس میں جوائنٹ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جوائنٹ اس کو کہتے ہیں جہاں دو ہڈیاں آپس میں آپ کی ملتی ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کی پھر آگے ٹائپس آ جاتی ہیں کہ موویبل ہے یا اموویبل ہے۔ اموویبل کو سوچرز کہتے ہیں، جیسے ہمارے سر کی ہڈیاں ہیں ان کے جوائنٹس بھی ہیں لیکن یہ موو نہیں کرتے۔ اس طریقے سے باقی جو ہمارے جوائنٹس ہیں یہ موو کرتے ہیں۔ جب موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو یہاں سے فلیکسیبل ہو، جو رگڑ نہ کھائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو جوائنٹس کے بالکل کناروں کے اوپر کارٹیلیج کی ایک ملائم تہ لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لازم بات ہے جہاں دو چیزیں آپس میں رگڑ کھائیں گی تو وہاں پر رگڑ کے ذریعے ڈیمیجز کے چانسز ہیں، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس فرکشن کو کم کرنے کے لیے، رگڑ کو کم کرنے کے لیے سائنوویل میمبرین پیدا کی ہیں جو سائنوویل فلوئڈ بناتی ہیں، جو ان جوائنٹس کو رگڑ سے بچاتی ہیں۔ تو موٹی موٹی چیز اگر آپ جوائنٹس کے گرد دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو کارٹیلیج ملے گی، دوسرا اگر جوائنٹ کو باندھا نہ جائے تو وہ الگ ہو جائے گا، تو اس کو باندھنے کے لیے لائگامنٹس ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اس کی جو فرکشن کو کم کرنے کے لیے
سائنوویل میمبرینز ہوتی ہیں جو فلوئڈ بناتی ہیں. تو یہ ان چاروں چیزوں کی ہی سوزش ہوتی ہے جب جوائنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کامنلی مثال کے طور پہ سائنوویل میمبرین کی سوزش کو سائنووائٹس کہتے ہیں. درد جو ہوگا وہ جوڑوں میں ہی ہوگا. مریض اگر بتایا گا جوڑوں میں درد ہے. اسی طریقے سے کارٹیلیج کی انفلیمیشن میں یا ڈیجنریشن میں اگر درد ہوتا ہے تو لازم بات ہے درد بھی جوڑوں کے اندر ہوگا. اسی طریقے سے لیگامنٹ میں یا ٹینڈنس کے اندر اگر وہاں انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو کھچاؤ پڑ جاتا ہے تو درد پھر بھی جوڑوں میں ہی ہوگا. تو اس لیے ان میں فرق ہوگا. وہ فرق آپ بغیر ٹیسٹ کے سمپٹم سے پتہ چلا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی پیتھولوجی کو جانتے ہیں. اب اس کی میجرلی میں 3 ٹائپس یہاں پر ڈسکس کروں گا. ایک تو ہے آسٹیو آرتھرائٹس. آسٹیو نام سے ظاہر ہے ہڈیوں کو کہتے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس یعنی یہ ایسی جوڑوں کی سوزش ہے جس کے اندر ڈیجنریشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو کارٹیلیج ہے یہ پھرنا شروع ہو جائے گا. جوائنٹ جہاں موو کرتا ہے وہاں پھرنا شروع ہو جائے گا. جب پھرے گا تو رگڑ کھائے گا. ٹھیک ہے نا. جب شروع ہوگا اوپر سے جوائنٹ جب یہ پھرت رہا ہوگا تو لازم بات ہے جب موو کرے گا تو رگڑ کھائے گا. رگڑ کھانے سے پین ہوگا. یعنی مریض کی ہر حرکت تکلیف دہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دوسری باقی جو 2 عام ٹائپس ہیں جس کو ایک تو گاؤٹ کہتے ہیں اور دوسری ہے ریماٹائڈ آرتھرائٹس. ریماٹائڈ آرتھرائٹس بھی انفلیمیشن ہے جوڑوں کی اور جو گاؤٹ ہے یہ بھی سوزش ہے جوڑوں کی. دونوں میں فرق کاز کے حوالے سے. یعنی گاؤٹ کے اندر یورک ایسڈ کاز بنتا ہے جوڑوں کی سوزش کا, جبکہ ریماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر آپ کا آٹو امیون ڈیزیز ہے. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے یعنی آپ کا اپنا مدافعاتی نظام آپ کے جوڑوں کو کھانے لگ جاتا ہے یا ان کے اندر انفلیمیشن پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی ڈیفینیشن اس کے اسباب کے اوپر ہم نہیں جاتے. علاج کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز یہ آتے ہیں اور اگر آپ ان پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں کیس ٹیکنگ کے اوپر علامات کو تسلی کے ساتھ لیں. یہ مریض تھوڑا ٹریٹمنٹ کرتا ہے دردوں کے حوالے سے 60 سے 80% کلیئر سمپٹم ہوتی ہیں. 30 سے 40% جو لوگ ہیں جوڑوں کے حوالے سے وہ آپ کو علامات ایسی دیں گے کہ آپ مختلف دواؤں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. لیکن سب سے پہلی چیز اس میں یہی ہے کہ آپ کلیئر ہسٹری لیں. بار بار دواؤں کو بدلنا نہیں ہے. پہلی دفعہ ہی آپ سوچ کے ہسٹری لیں جوائنٹ کے مریض. کیونکہ میں پہلے بھی پچھلی بار بھی جملہ دہرایا تھا, اس دفعہ بھی دہرایا اور آئندہ بھی جب بھی کرونک ڈیزیز کی باری ہے کہ میں جملہ دہراتا رہوں گا. عالموں نے کہا کہ دیرینہ امراض یعنی مزمن امراض کے علاج کی پہلی شرط وہ یہی ہے کہ جب تک مریض کو دیر بعد علاج مہیا نہیں کیا جاتا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ جتنی مرضی جلد بازی کریں, آپ سوچیں کہ نہیں اس کو اتنی جلدی میں کر دوں گا اور اتنا ٹھیک ہونا چاہیے. کرونک سوال پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہو رہا ہے. کرونک امراض میں جہاں آپ کی پیتھولوجی چینج ہو جاتی ہے, امراض کے ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. پہلی چیز ٹائم درکار ہے. دوسری چیز اس کی کیس ٹیکنگ کے اوپر آتے ہیں. سب سے زیادہ علامات جو جوائنٹس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں وہ موومنٹ سے بہتری کی ہیں. مریض آ کر کہے گا ڈاکٹر جوڑوں کا درد ہے. اب اسی کتنے عرصے سے ہے, 1-2 سال سے ہو کر 15-20 سال 30 سال تک مریض آپ کو بتایا گیا اتنے سال. آپ اگلا سوال کریں گے کہ زیادہ کام ہوتا ہے, مریض کیا 24 گھنٹے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے بھی کہ وہ آپ کو اس کی صحیح موڈیلٹی نہیں بتائے گا, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی یہ موڈیلٹیز کس طرف جا رہی ہیں. جس طرح میں نے بتایا آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر مریض موو کرتا ہے, حرکت سے زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف. لیکن اس کے علاوہ یہ سائنووائٹس میں یا ریماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر یا گاؤٹ کے اندر یہاں موومنٹ سے بہتر ہوتی ہیں اس کی علامات. تقریباً کم از کم 90 سے 95% مریض جو آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں گے ان کی علامات حرکت سے بہتر ہوتی ہیں. آپ نے ایک سوال کرنا ہے اور وہ سوال یہ ہونا چاہیے, آپ نے یہ پوچھنا چلتے پھرتے رہتے تو کتنا ہوتا ہے, آرام کرتے ہو تو کتنا ہوتا ہے. مریض آپ کو اس میں الجھا دے. آپ نے صبح کا سوال کرنا ہے, جب صبح اٹھتے ہو تو کتنا درد ہوتا ہے. یہ سوال اس لیے کہ مریض ساری رات ریسٹ کرنے کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے جو گلائیولیا کا درد ہوتا ہے, صبح بالکل آرام کی حالت میں ہوتا ہے. ریسٹ کا روٹا اور یہ دوسری ڈائریکشن کے جتنے بھی درد ہیں
یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت صبح کے وقت مریض بالکل شدید اکڑاؤ کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ رات ریسٹ میں. تو مریض اگر کہتا ہے صبح کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ 2-4 قدم اٹھاتے ہیں چلتے ہیں بہتر ہو جاتا ہے، مریض کہتا ہے بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اگر مریض آپ کو کہتا ہے کہ صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے، یہ سوالوں کا انتخاب بھی کئی سینکڑوں کیسوں کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو سوال کا انتخاب ہے آپ کا ڈائریکٹ جوڑوں کے درد میں پوچھنا چاہیے کتنے عرصے سے ہے درد ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھیں صبح کو درد کتنا ہوتا ہے. مریض اگر آپ کو بتائے گا کہ صبح زیادہ، دوسرا سوال آپ کا ہوتا ہے کہ 2-4 قدم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اس سوال کو میں مریض سے بات 3-4 بار ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ کلیئر چاہیے مریض کو. مریض اگر بتا رہا ہے کہ جیسے چلتا پھرتا ہوں بہتر ہو جاتا ہوں. آگے ہمارے پاس 2 ڈائریکشن. ایک درد ایسے ہوں گے جو مریض کے ٹھنڈک میں پڑیں گے، اور کچھ درد ایسے ہیں جو گرمی میں پڑیں گے. حرکت سے بہتری کے طرف کچھ ایسے درد ہیں جو مریض سردیوں میں، ٹھنڈک میں پنکھے کی ہوا نہیں برداشت کر سکے گا، ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکے گا. میں آپ کو شارٹ کی دوائیں بتاؤں گا، میں دواؤں کا گجرے نہیں بتانے لگا آپ کو. ٹھیک ہے نا، گنتی کی چند دوائیں جس طرح میں نے سر درد میں بتائی. تو یہاں آپ کے پاس پہلی دوا رسٹاپ، دوسری دوا کاسٹیکم، تیسری دوا روٹا، چوتھی دوا پلساٹیکم. حرکت سے بہتری. مریض کہتا ہے گرمی میں درد زیادہ ہوتا ہے، آپ کے پاس پلساٹیلا ٹاپ کی ریمیڈی. پلساٹیلا ٹاپ کی ریمیڈی ہے، موومنٹ سے بہتر ہو جاتا ہے، گرمی میں زیادہ ہوتا ہے. آپ ہسٹری لے لیں گے، اکثر خواتین میں یہ ہسٹری ملے گی مردوں سے زیادہ. دوسرا مریض کہتا ہے ٹھنڈک میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈک میں زیادہ ہوتا ہے. کاسٹیکم، رسٹاکس اور روٹا. اب رسٹاکس کے درد حرکت سے بہتر ہوتے ہیں، کاسٹیکم کے درد بھی حرکت سے بہتر ہوتے ہیں. صبح ان دونوں کا مریض مشکل سے اٹھتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے. دونوں کا دونوں میں جو بنیادی فرق ہے، ایک تو اس کی کھچاؤ کا ہے. رسٹاکس میں اکڑاؤ پایا جاتا ہے، کاسٹیکم میں کھچاؤ پایا جاتا ہے. یعنی یہ میرا جوائنٹ ہے نا، اور مریض آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہے 10 سال سے. ہم کہتے ہیں درد بہتر ہو جاتا ہے، کہتے صبح بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر ورکنگ کرتا ہوں بہتر ہو جاتا ہے. کتنا بہتر ہوتا ہے؟ بازو پھر بھی اوپر نہیں ہوتا، بازو موو کرتا ہے لیکن رہتا ہے اتنا. ہاتھ موومنٹ کے بعد بھی ٹیڑھے ہیں، تھوڑا موومنٹ سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ہے ڈی شیپ، کھچاؤ پڑا ہوا ہے. اپنی نارمل ورکنگ میں جوائنٹ نہیں آتا، اس کو کھچاؤ کہیں گے. یہ کاسٹیکم کا خاصہ ہے. اور اس کے ساتھ اگر مریض کہتا ہے کہ صبح اکڑا ہوا ہوتا ہے، موومنٹ نہیں ہوتی، لیکن جیسے میں ورکنگ میں آتا ہوں پورا جوائنٹ اپنی ورکنگ میں آ جاتا ہے، تو یہ رسٹاکس ہے. پہلا فرق. دوسرا، رات آپ پوچھیں گے مریض کی رات کیسے گزرتی ہے. اگر مریض کہہ کہ نیند آ جاتی ہے تو بھی کاسٹیکم ہے، کاسٹیکم بے چینی ہوتی ہے لیکن رسٹاکس ایسے نہیں. لیکن اگر مریض کہتا ہے کہ دردوں کی وجہ سے نہیں، آنکھ کھلتی رہتی ہے، سوتا رہتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں، دردوں کی وجہ سے، درد اور بے چینی، تو یہ رسٹاکس کا خاصہ ہے. کسی دوسری دوا میں آپ کو اس کی برابری کا نہیں ملے گا. تیسری دوا روٹا. اگر آپ کو یہی علامات اسپیسیفک 2 جوائنٹس میں ملتی ہیں، ایک کلائی میں اور ایک ٹخنے میں، ایک کلائی میں اور ٹخنے میں. اور تیسری علامت، مریض کہتے ہیں میں سیدھا لیٹا رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں. کاسٹیکم بھی سیدھا زیادہ دیر نہیں لیٹ سکے گا، رسٹاکس ویسے نہیں لیٹ سکتا بے چینی کی وجہ سے، کوئی پوزیشن نہیں بدل. لیکن روٹا کہے گا کہ ایک پوزیشن میں لیٹا رہے گا تو ریلیف کرے گا، سیدھا لیٹنے سے. یہ اتنی بڑی علامت ہے اس کی کہ کمر درد سے پرانے کی وجہ سے اکثر آپ دیکھتے ہیں L4 اور 5 میں ڈیجنریشن کے مسئلے ہوتے ہیں. روٹا کھلائیں اس کو کئی مہینے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر مریض کی علامت ہے کہ سیدھا لیٹنے سے فاقہ ہوتا ہے، بلکہ کاشی رام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گردے کی پتھری کا درد ہے اور مریض کو سیدھا لیٹنے سے فاقہ ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی روٹا دیں. اسی طریقے سے مجھے پاتر یاد نہیں، اس نے تو کینسر میں بھی لکھا تھا، ہڈیوں کے کینسر میں اگر سیدھا لیٹنے سے علامت ہے تو اس کی دوا بھی روٹا. تو اس طریقے سے یہ ان کے اندر فرق ہے. کاسٹیکم میں ایک تو کھچاؤ، رسٹاکس میں اکڑاؤ، اور روٹا کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. اور تیسری دوا جو آپ کا، چوتھی دوا آپ کے پاس
جو حرکت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن اس میں گرمی میں زیادہ، جبکہ ان تینوں دواؤں میں ٹھنڈ سے زیادتی ہوتی ہے۔ ڈسٹاپ کا مریض ٹھنڈ برداشت نہیں کرتا، ٹھنڈ میں درد زیادہ ہوں گے، پلاسٹیکم کا مریض ٹھنڈ میں زیادہ ہوگا، اور اسی طریقے سے روٹا کا مریض بھی ٹھنڈ میں زیادہ ہوگا۔ ایک اور دوا جو جوائنٹس کے حوالے سے، مریض کہتا ہے جوڑوں میں درد ہے، آرام کرتا ہوں تو ریلیف ملتا ہے، چلتا ہوں تو زیادہ ہے، چلتا ہوں تو زیادہ ہے، لیکن ٹکرانے سے ڈرتا ہے۔ یا دوسرا سوال اگر آپ مریض سے پوچھیں گے کہ اگر دبایا جائے تو دبانے سے جوائنٹس کے درد کو زیادتی ہوتی ہے، چھونے نہیں دیتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی آرمی کا بہت بڑی دوا، اور یہ علامت آپ اس کی اپروچ بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ میری والدہ کو ڈی اے ٹی کا مسئلہ ہوا لاسٹ ایئر، تو ایکسپینسو ڈی اے ٹی کی بڑی وینیں جو ٹانگ کے پاس ہیں دونوں بلاک ہو گئی، نیچے ساری وین جو تھی وہ بلاک ہو گئی، ٹانگے کا دردوں کی شدت اتنی تھی کہ آیا مسئلے تھی، ایمرجنسی میں لے کے ان کے ایک ہفتہ رہنے کے بعد انہوں نے اس کو گھر بھیج دیا، سرجن کے پاس ریفر کیا، سرجن نے بھی کہا اس ایج میں سرجری ہو سکتی ہے اور دوائیں اگر دیتے رہیں ٹھیک ہو جائے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو بہرحال ہومیوپیتھک ہم نے شروع کیا، اس میں یہی دوا آرمیکا رہے گی، نکسومیکا اور آرمیکا۔ الحمدللہ ابھی تقریباً کوئی 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، تو والدہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ٹانگیں پھوڑ کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ لاسٹ میڈیسن کے ڈاکٹر تھے کارڈیالوجسٹ میں جب ان سے بات ہوئی تھی کیس کے حوالے سے، تو ان سے جب ڈسکس کیا تو بڑے آرام ہو رہے تھے کہ یہ کیس کیسے اتنی جلدی ریکور ہو گیا۔ تو یہ آرمیکا کی وجہ سے، آرمیکا اسی طریقے سے ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب اس طرح ڈسکس کر رہے تھے آرمیکا ہیڈ انجری کے حوالے سے، کچھ 1 سال سے مریض جو ہے نیم کموتری کے اندر تھا، پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کی بہت بڑی علامت ہے، مریض کو بلایا جاتا ہے تو بات کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ غنودگی میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی بڑی علامت ہے۔ یہی علامات تھی اس کی، غنودگی میں رہتا تھا، مریض 1 سال سے پڑا ہوا تھا بیٹا، الحمدللہ اس وقت ورکنگ میں ہے، 6-7 مہینے اس کا علاج چلا تھا، اور پہلی دوائی کامن جو لگاتار چلی وہ آدمی کا۔ تو جوائنٹس کے اندر بھی یہ مریض ڈرتا ہے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے، دکن والا درد حرکت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حرکت سے زیادتی کی 2 اور ٹاپ کی دوائیں، ایک آپ جانتے ہیں برائیونیا میں سوجن بھی ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری کالچینم۔ مریض اگر کہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے، آرام سے لیٹا ہوں تو درد کم رہتا ہے، لیکن تھوڑی سی بھی حرکت سے زیادہ ہوتا ہے۔ آرمیکا میں لیٹا رہنے سے آرام، چلنے سے زیادہ، برائیونیا میں ہر موومنٹ پہ زیادہ ہوتا ہے جوائنٹ سے، ایون کہ